وہ کہتی ہے کہ میری ملاقات 92 ورلڈ کپ کے بعد اس سے ہوئی اور پھر میری اس سے دوستی ہو گئی، اور وہ مجھے اسلامی فلسفے کی بابت بتاتا تھا۔ اکثر مجھ سے سوال کرتا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اللہ کی وحدانیت، روحانیت اور اسلامی جو اقدار ہیں اس کے حوالے سے وہ مجھے کافی تبلیغ کرتا، بتاتا مجھے۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے میری جو اخلاقی حیثیت سی اس پر بھی سوال اٹھائے۔ جو میں مختصر لباس پہنتی تھی اس کو مجھے ترغیب دی کہ ایسے لباس سے میں اجتناب کروں۔ وہ پڑھنے کے لیے مجھے اسلامی کتب دیتا۔ ایک کتاب مین اینڈ اسلام اس نے مجھے دی، جس نے مجھے بہت متاثر کیا، کیونکہ اس کتاب میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا بندوں سے پیار اور اللہ کا معاف کرنے کی صفت ہے، اور پھر انسان کی شرع کے قریب ہونا، یہ مجھے بہت اس نے متاثر کیا۔ عمران خان ہمیشہ کہا کرتا تھا اللہ پر یقین رکھو، سچ بولو اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ خواتین و حضرات، اس خاتون نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ناقابل یقین بھی ہیں اور حیران کن بھی ہیں، اور یاد رہے کہ یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس وقت عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب عمران خان ایک مغرب زدہ اور گمراہ قسم کا نوجوان تھا، اور یہ دور تھا 92 سے 95 کا۔ اب ملاحظہ کریں کہ کچھ باتیں جو کرسٹن نے لکھی ہیں وہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان، یہ دور جو ہے 3 سال کا دور، اس کی بات کر رہی کہ عمران خان نہایت باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھتا تھا، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا، مکمل طور پر شراب سے پرہیز کرتا تھا، بلکہ جن محفلوں میں ہلہ گلا ہوتا، شراب اور شباب کا خمار ہوتا، اس سے وہ گریز کرتا تھا۔ پھر وہ لکھتی ہے کہ مارٹن لینکس کی کتاب محمد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مجھے پڑھ کر سنا رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ میرے لیے یہ بڑی حیران کو، بلکہ میرے لیے ایک دھچکا تھا کہ یہ شخص جس کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہوتا ہے، یہ کس طرح اس وقت جذبات میں ہے۔ تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ کرسچن تم نہیں سمجھ سکو گی، یہ نبی کریم سے میری محبت ہے۔ میں جب بھی ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اور شاید مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ان کی یہ کتاب پڑھتے ہوئے اسی موقع پر لکھا تھا کہ عمران خان کا وقار میری نظر میں اس کتاب کے پڑھنے سے بڑھ گیا۔ خواتین و حضرات، جب کرسٹین نے اسلام قبول کیا تو اس کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ وہ ایم ٹی وی کی ملازمتوں سے چھوڑنی پڑی، والدین کی ناراضگی، جرمن قوم پوری طیش میں آ گئی، دوستوں نے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن وہ اللہ کے کرم سے ثابت قدم رہی۔ اس موقع پر مارٹن لینکس، جن کا اسلامی نام ابو بکر سراج الدین ہے، انہوں نے اس کی رہنمائی کی۔ کرسٹن نے بلکہ انہیں اپنا مرشد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح وہ صوفیہ اکرام کے اس حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ خواتین حضرات، ان کے والدین نے اس سے کہا، کرسٹن نے لکھا کہ میرے والدین نے کہا کہ جب عمران خان سے تمہاری شادی نہیں ہو رہی تو اس کا مذہب قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے عمران خان کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، ہاں اسلام کا تعارف ضرور عمران خان نے کروایا ہے،
اور میڈیا نے تو بالکل ہی منفی کردار ادا کیا، میرے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا، کبھی کہا یہ عقل سے آری ہو گئی ہے، عقل کھو گئی ہے، کبھی کہا یہ دہشت گردی کی طرف جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان تھی اور مجھے اطمینان قلب تھا۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس پورے قصے کو بیان کرنے کا میرا محض مقصد یہ تھا کہ آپ غور کریں کہ اسلام کو لاجیکل انداز میں قبول کرنا اور صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا میں کتنا فرق ہے۔ اس خاتون کے اسلام کے کانسیپٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کے دیکھیں گے کہ اس کے کنسیپٹ کتنے کلیئر ہیں، اور پھر اتنی ساری جو رکاوٹیں تھیں اور جو پریشانیاں تھیں اس میں بھی وہ ثابت قدم رہیں۔ دوسری بات جو یہاں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کی طرف غیر مسلموں کو راغب کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک عام مسلمان بھی دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتا ہے، اور اس میں اس کا اپنا کردار بہت ضروری ہوتا ہے۔ خاص کر میں اپنے دیار غیر میں بسنے والے بھائیوں اور نوجوانوں کو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس وقت جو مغربی دنیا ہے، غیر مسلم ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کی تڑپ ہے، اپنے کردار اور افعال سے ان کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حمد و ناصر ہوگا۔